السلام علیکم۔ تین خوبیاں انسان کو باکمال بناتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ ہمارے سچے دوست وہ ہیں جو محفل میں ہماری غلطیاں چھپائیں اور تنہائی میں ہماری غلطیوں پر ہمیں سمجھائیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں پر نماز پڑھتے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ اگر اس شرط پر کسی کو نصیحت کرتے ہو کہ اسے قبول کرنی پڑے گی تو آپ ظالم ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ سعادت حسن فرماتے ہیں، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال لو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، نمبر 3 لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، اور کم سونا۔ اگر تیرا دوست تنہائی میں تجھے تیرے عیبوں سے آگاہ کرے تو تجھے چاہیے کہ اس کا احسان مان اور غصہ نہ کر، کیونکہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ ہے تو تم اس کی بات پر غصہ نہ ہوگا بلکہ اس کا مشکور ہوگا۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جتنا انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت ملتی ہے۔ کسی کونے میں بیٹھا گونگا بہرا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی زبان قابو میں نہ ہو۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پا لے تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ کوئی آدمی کیسا ہے یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پہنچتا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، جو کہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بدن سے روح جاتی ہے تو بچھتی ہے صف ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا ضروری ہے۔ مہنگے پرفیوم سے بوسیدہ کردار کی بو نہیں جاتی۔ جب انسانوں کے ضمیر سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے۔
دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جاتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ گناہ ایک تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔